اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج اتوار کی صبح ہے اور یہ جنگل گھنا سا ہے اور یہ بالکل شہر کے اندر ہے۔ اس کے اوپر کوئی کسی کارپوریشن کے کونسلر کا کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صبح کی سیر ہے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ ابھی میں نماز پڑھی تھی، کوئی تقریباً 7:30 بجے تک نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس گھنے جنگل کے اندر میں آپ کو پھر ہم باہر نکلیں گے یہاں سے۔ یہیں لکڑیاں پڑی ٹوٹی رہتی ہیں، اٹھا کے بالن نہیں لے کے جاتا۔ ہمارے تو کوئی صورتحال مختلف ہے۔ تو یہ آپ کو، یہ میرے گھر کے قریب ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن اس کے پارک کی کرائی تھی کے اندر، تو ہم بعد میں پارک میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صبح کی یہاں لکڑی شکڑی جو بھی ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے، یہیں پڑی ہوتی ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا۔ اگر آپ آ کے یہاں بیٹھ کے کرنا چاہیں کیا نام باربیکیو، تو آپ یہاں آ جائیں، بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ کے۔ یہ بالکل بھی آبادی کے بیچم بیچ ہے یہ، اور نئے درخت لگ بھی رہے ہیں خود بخود ہی میں سے، اور پرانے بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال آج ہم اس خوبصورت موسم کے اندر آپ سے باتیں چیتیں کرتے رہیں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ سے ہوگی کہ آج کی جو محترم قبلہ نواز شریف صاحب، جس میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، گلہریاں ڈرتی نہیں ہیں۔ یہ آپ کو قریب ہوگا نا، گلہریاں پھر رہی ہیں، لیکن یہ ڈرتی نہیں آدمیوں سے بالکل۔ یہاں خرگوش گلہریاں ساری پھرتی ہیں، اور یہاں کسی نے یہ دیکھیں اس کو کیسے ڈیزائن کیا، چھوٹا سا ڈیزائن بنا دیا درخت کے تنے کے اوپر۔ درخت کٹے ہوئے ہیں یہاں، لیکن وہ ایسے جو بودے ہو جائیں نا، ان کو کاٹ بھی دیتے ہیں پھر یہ اس طرح۔ تو وہاں بچے کھیلتے ہیں، آ کے یہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے چھوٹی سی کوئی جگہ کی یاد میں۔ اچھا، جو 2 منٹ ہو گئے ہیں، 2.5 منٹ، اب ہم آپ سے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ محترم قبلہ نواز شریف صاحب مدظ اللہ علی نے جو تقریر فرمائی ہے، ظاہر ہے وہ تو فرمانی تھی۔ ان کو خاصی تکلیف ہے، اور صرف انہی کو تکلیف نہیں ہے بلکہ ان کے ارد گرد جو ناصر بٹ ٹائپ اور انڈیا ٹائپ۔ اچھا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا اینٹی پاکستان ہیں، اور وہ پے رول پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو پیسے نہیں دیتے، نہ وہ ایمبیسی جاتے ہیں۔ بائی میل ان کو کریڈٹ کارڈ آتے ہیں، انلمیٹڈ کریڈٹ کارڈ، اور ان انلمیٹڈ کریڈٹ کارڈز کے اوپر ان کو دبئی، اکثر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سارے شراب اور عورتوں کے اور اس کے رسیہ ہوتے ہیں، تو وہ خاموشی سے نا ان کو کریڈٹ کارڈ، تو وہ اس کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹیں ہوتی ہیں۔ کوئی کیش نہیں ہوتا، کوئی کہیں جاتے نہیں، بلکہ یہاں آزادی ہے کہ جہاں مرضی جائیں، اسی طرح وہاں بھی آزادی ہے۔ تو آج کل اس طرح نہیں ہوتا، کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اور ان کی پیمنٹ کہیں اور سے ہوتی ہے، اور جو بھی ہوتی ہے بہرحال یہ دیکھیں، آپ کو پیچھے سے یہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس وقت کے اندر پاکستانی جو محب وطن لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو دیانتدار اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں، بہرحال فوج کے بارے میں زبان کو بہت ہی احتیاط سے دیکھیں۔ ہمارے لوگوں کو ابھی بھی ووٹ دینے کا شعور نہیں آیا۔ اس سے میرے آپ بھی اتفاق کریں گے، اور بہت سارے لوگ بھی اتفاق کریں گے کہ ابھی تک ان کو نہیں آیا شعور کے کیسے جو ہے وہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے جو یہ سارا کیا ہے، اس کے اندر سارے کا سارا ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا، وہ سارے کا سارا اسی طرح ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، اور ووٹ کس طرح دینا ہے، اور کس کو دینا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کے اندر آئے اور آ کے یہ سارا کچھ کر کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی
ہمیں سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو رائٹ ونگ کی کہتی ہیں انہیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اب میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ جو ٹھگ اور چور مافیا تھا انہوں نے ایکچولی لوگوں کو پیسے کیش بھی دیے ہیں. پارٹیوں کی ٹاپ جو 4 5 6 7 کسی کے 10 کسی کے 15 MNA جیتنے والے تھے ان کو ان کے حلقوں میں ریلیکس بھی کیا اور ساتھ ان کو پیسے بھی دیے ہیں. یہ وقت آ گیا کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان سے وفا کی خاطر ان لوگوں کو بھی اپنی پارٹیوں کی لسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے اور یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں یا بہت ہی اپنے ذاتی پروفائل اور اپنے اس کو کر رہے ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ابھی کھلنے والی ہیں چند دنوں کے اندر. آپ بہت سارے میرے سے تبصرے سنتے ہیں. میں اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے یہ دیکھیں جی میں اب یہ بالکل آبادی بھی ساتھ آ گئی, یہ گھر بھی ساتھ آ گئے اور یہ وہ لان تھا جس میں ہم اس پچھلی ویڈیو بنائی تھی نا یہ اس کے اندر. تو آج اب ہم دوبارہ اسی طرف چلتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے بھی چلے جائیں اور بات بھی کرتے چلے جائیں. اس کو ابھی میں ریکارڈنگ ہی کر رہا ہوں لیکن بعد میں پھر یہ ہے نا بیچوں بیچ شہر کے یہ کیسے جنگل ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے دیکھیے. اور آبادی کیونکہ کینیڈا کا رقبہ پاکستان سے 11 گنا زیادہ ہے, 1 کروڑ کے قریب ہے اور کلومیٹر 1 کروڑ مربع کلومیٹر اور آبادی کراچی جتنی ہے. تو ظاہر ہے پھر ابھی بھی یہ دور دور رہنا پسند کرتے ہیں. تو میں آپ کو ڈیپ ڈینس جو ہے نا جنگل کے اندر لے کے جاتے ہیں. آپ کو پتوں کی آواز بھی آئے گی اور ساتھ ٹہنیوں کے اندر سے پتوں کے اوپر اس میں. بہرحال میرے سننے اور جاننے والے لوگ جو ہیں وہ خاصے بہت سمجھدار ہیں اور بڑے حساس قسم کے لوگ ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ یاد رکھیں بات کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ یہ ساری کے پیچھے نا بہت بڑے انٹرنیشنل دماغ ہیں, انٹرنیشنل لوگ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اس دور کے اندر اپنے نئے راستے تلاش کر لیے, اپنی تیل کی اور اس کی محتاجیاں. آج میں اپنے نوجوان دوستوں سے ایک بات کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت 40 برس کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی مجھے ایگزیکٹلی اتنے ٹرپس کا نہیں پتہ, جب بھی حضور جاتے تھے 3 مہینے کے 2 مہینے کے بزنس ٹرپ کے پر جاتے تھے. شام بازنٹین حکومت کا وہ کیونکہ وہ ملک تھا شام کے اندر اور یہ سارے یورپین نسل تھے. شام نیلی آنکھوں والے اور خوبصورت لوگ تھے اور وہاں وہ بڑی سویلائزڈ تھی. جب اس نے اسلام میں داخل ہوا تو اس کے بعد یہ سارا جو ہے نا وہ تبدیل کیا. تو حضور نے تقریباً یہ نوجوانوں کے لیے تقریباً کوئی 40 سال سے پہلے کی عمر, جو نبوت سے پہلے کی عمر تھی, اس وقت تک میڈیٹیشن بھی کرتے تھے. بعد میں آ کے ہرا میں بیٹھ جاتے تھے. ایک حبیب نجار تھا ان کا دوست, بڑھئی تھا, اس کے پاس بڑی تاریخ عرب کی تھی, بڑا حکیم و دانا انسان تھا. تو کچھ جاہل لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ محمد رسول اللہ اس بڑھئی سے حکمت لیتے ہیں. اس کو بہت ساری باتیں آتی تھیں, تاریخ اور واقعات اور یہ وہ, لیکن وہ بہت ہی تھا. غالباً حبیب نجار نہیں تھا وہ, میرے سے غلط, وہ سورہ یاسین میں حبیب نجار کا ذکر یہ بڑھئی تھا. اس کا نام مجھے یاد نہیں, اگر کسی کو برا لگا ہو تو معاف کر دیجیے گا, غلطی میری, انٹینشن نہیں تھی وہ میری. تو آپ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک, یہ بہت خوبصورت ملک ہے پاکستان. مجھے باہر نکل کے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے لوگ اتنے ڈائنامک ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اپنے رستے خود تلاش کرنے والی قوم ہے. لیکن بدقسمتی سے اصول پسندی اور جو ہے نا قانون کی, ان کے اندر انا ایگو جو ہے نا, اور قانون کو نہیں مانتے, بلکہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو
جو ہے نا ان کی رویے بدل جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ان کے ساتھ آ جائے تو یہ اپنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں. یہ کمی ہے ہمارے اس دین کی تعلیم کی کہ انسان کو تعلیم اور دین جو ہے نا ایک بڑا با اخلاق اور با کردار بناتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تو جتنے پیسے آتے چلے جاتے ہیں اتنے کرک اور بددیانتی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک وہ جو ہے نا برائی ہے جو ہمارے اندر کامن پائی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے. اپنے کوالٹی کا خیال رکھیں، اپنی دیانتداری کا خیال رکھیں. پیسہ ایک چیز ہے جسے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن پیسہ کل نہیں ہے. ہم اگر اس کو سمجھیں کہ یہ کل ہے تو یہ تھوڑی غلط فہمی ہے کسی کی. کل نہیں ہے یہ. بہرحال نوجوانوں کو چاہیے بیرون ملک سفر کریں اور اپنے ملک کی قدر کریں اپنے میں، اور وہاں سے تجارت کا کام شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. بہت ساری چیزیں ہیں، کم پروفٹ زیادہ کوانٹٹی کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت کرے گا. اور آخر میں نواز شریف صاحب اس ملک کے اپنے آپ کو مطلق العنان مالک، اور یہ جا رہے تھے ایک مافیا، گاڈ فادر اٹلی کا سسلی مافیا. یہی 1950 سے پہلے نا امریکہ میں بھی یہ سالہ سسلی مافیا اور یہ وہ چلتا تھا، اور یہ قبضہ گروپ اور یہ وہ اب انہوں نے کنٹرول کیا. اور یہ جو وہ تھا وہ سسلی کے اٹیلین مافیا تھا، وہ جو گاڈ فادر تھا. یہ پہلے پراپرٹی، ابھی اسے پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل جو تھا نا اس کی حکومت تھی، تو وہ بھی بالکل ان کے ہم پلہ تھے. حتیٰ کہ وہاں پنجاب میں اندر چھوٹی منڈیوں کے ٹھیکے بھی انہوں نے اپنے بھتیجے بھانجوں اس کو دے رکھے تھے. تو مسلم لیگ کے جو مخلص کارکن ہیں ان سے معذرت، لیکن میں آپ سے ایک کرتا چلا جاؤں کہ بلیو می، واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حکمران نہیں تھے، یہ ٹھگ تھے. اور ان کی پشت پناہی دنیا کے بڑے ٹھگ کر رہے تھے، اور وہ ان کو بطور ایک ٹول یوز کر رہے تھے. اور ان کی جو بھکنا پن ہے وہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا. یہ کھاتے رہیں اور یہ جو ہے نا اس طرح کرتے رہیں. تو یہ صبح کی سیر تھی، آپ سے بات چیت ہو گئی. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، اور اپنا خیال رکھیے گا. یہ بہرحال ایک اینڈ آف دی نیوز ہو گیا. اب ان کا جو ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے. یہ اب بساط لپٹ گئی ہے 35-40 سال کی سیاست کے اندر. جو امانی، hey my friend, how are you? Oh, his eyes are different. Yeah. Oh my God. One brown. Oh my You God. wanna say One hi? is brown, one is red. Oh, this is your picture. Yeah. Okay. Thank you. Thank Have you. a good Take care. morning. Bye-bye. Have a good weekend. یہ کتا تھا ہسکی، اور اس کی ایک آنکھ براؤن ہے ایک وائٹ ہے. تو میں نے آپ کو دکھائی، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. یہ سیر کر رہے تھے تو ایسے. You want to interact with me, eh? Okay. لیں جی، السلام علیکم. ہم ان سے بزی ہوتے ہیں، آپ سے اجازت لے کے.